ایک تو آبویسلی اس کی ریلیجس ایک کانوٹیشن ہے جو بھی رمضان المبارک کی ہے، اور وہ ہم سب اچھی طرح اس میں جانتے ہیں، لیکن ایک پاکستان میں اس کی ایک کلچرل کانوٹیشن بھی ہے، جس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بس یہ ایک ہماری روایت سی بن گئی ہے کہ رمضان میں تو جی چیزیں مہنگی ہونی ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی ایسے ہی ہوگا. ہم سب تمام لوگ ہر سال جو ہے اس پہ جو ہے وہ رنجش کا اظہار کرتے ہیں، اور یعنی کہ اپنا رونا دھونا بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے. اسی طریقے سے یہ جو ہماری ڈائٹ کا معاملہ ہے، جو ہماری سحری اور افطار بھی تو ایک طرح کا کلچرل ہمارا ایک حصہ بن گیا ہے. اس کو یعنی جو اچھی چیز ہے اس کو تو برقرار رکھنا چاہیے، لیکن جو نہیں ہے آج دیکھیں نا، آج کی شام ہے، آج سارے پاکستان میں ہر گھر میں اس وقت پہلے روزے کی تیاری ہو رہی ہوگی، لیکن وہ تیاری کیا ہو رہی ہوگی؟ کتنا اس میں ہیلدی چیز ہوگی، کتنی ان ہیلدی ہوگی؟ دیکھیے، یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے جو آپ نے کر دی. اب یہ پڑھی لکھی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ میں آپ کو اس کو آسان کر کے بات کرتا ہوں. دیکھیے، مذہب بنیادی طور پہ آپ کا نظریہ ہے نا، آپ کی ایک آئیڈیالوجی ہے، آپ نے اس کے اندر سرنڈر کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے. جو کلچر ہے یہ اس سبمیشن کا بائی پروڈکٹ ہونا چاہیے، یہ اس کا نتیجہ عکس ہونا چاہیے. نتیجہ جو عکس ہوا ہے وہ بلیک مارکیٹ ہوا ہے، نتیجہ جو عکس ہوا ہے وہ جھوٹ ہوا ہے، نتیجہ جو عکس ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ایم ایم عالم روڈ پہ آپ کو 15 دن کی بکنگ نہیں ملتی افطاری یا سحری کے لیے. سحری بھی انسان نے ہوٹلوں اور بازاروں میں شروع کر دی، افطاری بھی بازاروں میں شروع کر دی. اب اللہ کے رسول کی جو حدیث تھی، جو نظریہ تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ بازار شیطان کا گھر ہے. اب جب رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ نے شیطان کے گھر میں بیٹھ کے حاصل کرنی شروع کر دی، تو پھر سٹوروں کے اوپر جو کلچر اور بائی پروڈکٹ ڈیولپ ہوگا وہ تو وہی ہوگا. حصہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچن کے اندر وہ جو ایک ہمارے گھر کی خاتون یا جو بھی بزرگ وہ سب کو بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، وہ سادگی ہوتی تھی. ایک سالن ہوتا تھا، ایک روٹی ہوتی تھی، اور اگر کھجور ساتھ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ورنہ ہم نے تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نمک سے روزہ کھولتے ہوئے دیکھا ہے. جی کوتب صاحب، میں صرف آپ کو یہاں پہ روکوں گی. جی میں آپ کو روکوں گی. میں چاہوں گی کہ آپ اس کی بھی وضاحت کریں کہ اس میں تو بہت رول ہے میڈیا کا بھی، اور وہ لوگ جو ڈوئل رول بھی کرتے ہیں میڈیا پہ، کچھ اور جابز کرتے ہیں، پھر اسلامک اسکالر کے طور پہ اپیئر ہوتے ہیں. یو آر ناٹ ون آف دیم کلیئرلی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ اس کلچرل کلیئرٹی کے لیے جو ٹیلی ایونجلسٹ اپیئر ہوتے ہیں ہماری ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، وہ ان پیغامات کو بہت آسان طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت کریٹیکل ہے، پلیز اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ بیسیکلی دس از آور ڈیوٹی. یہ آپ نے جو بات کی یہ جتنی سینسٹیو ہے اتنی ڈینجرس بھی ہے، کیونکہ مجھے جتنا تجربہ ہے علماء کرام کے ساتھ، تھوڑی سی بات اگر ممبر کے خلاف زبان سے نادانستن بھی ادا ہو جائے تو وہ باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی ہے. ہمارے ہاں جو ڈبیٹ تھا، جو ڈسکشن تھی، جو تنقید تھی، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر جو تھی، اس کا بھی جو لہجہ ہے وہ بالکل ہی اب میں کیا کہوں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جہاں تک میڈیا نے رول ادا کیا، دیکھیے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ میڈیا ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے، لیکن کیا ممبر کی ناکامی اور میڈیا کی کامیابی ہو گئی ہے کہ اب میڈیا جو ہے وہ امپیکٹ ریلیجس دینے لگ گیا ہے اور ممبر جو ہے وہ اپنا امپیکٹ لوز کر گیا؟ یہ بہت دکھی دل کی بات ہے کہ ممبر نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا سادگی بنانے کے اندر، غصہ قابو کرنے کے اندر، عاجزی پیدا کرنے کے اندر، لیکن میڈیا نے اپنا رول جو تھا وہ ایک ادا کر دیا. وہ برا تھا یا اچھا تھا، وہ ادا کیسے ہو گیا؟ میری یہ سمجھ میں بالکل بات نہیں آتی کہ میڈیا ممبر سے طاقتور کیسے ہو گیا. ممبر کو تو ایک سال میں 52 کلاسز جو ہیں وہ مفت ملتی ہیں، اور اس سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جو ممبر پہ بیٹھا جمعے کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے.